بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 394۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پس ہم شام میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم قبلے سے منحرف ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ، قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، تو پیشاب یا پخانہ کرتے وقت نہ تمہارا منہ قبلے کی طرف ہو نہ تمہاری پشت قبلے کی طرف ہو، ہاں تمہارا منہ یا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو۔ جہت قبلہ اور سمت قبلہ مختلف ممالک کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو قضائے حاجت کے وقت۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، یعنی شمال اور جنوب کی طرف منہ نہ کرو، کیونکہ مدینہ شریف کے لیے جہت قبلہ اور سمت قبلہ ہے وہ مغرب کے علاوہ تھی، اور پاکستان کے اندر یا اس کے جو گرد و نواح کے شہر اور ممالک ہیں، ان کی سمت کعبہ اور جہت قبلہ جو ہے مغرب کی جانب ہے، لہذا ہر ملک اپنے قبلے کی جہت کا اعتبار کرے گا۔ اگر ان کے ملک کے اندر جو سمت کعبہ اور جہت کعبہ ہے اگر مغرب کی طرف آتی ہے تو پھر نہ مغرب کی طرف وہ منہ کریں گے اور نہ مغرب کی طرف وہ پشت کریں گے، اور اگر کسی کی شمال کی طرف آتی ہے جہت قبلہ اور سمت قبلہ تو پھر وہ شمال کی طرف نہ منہ کریں گے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کریں گے۔ تو یہ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حضور نے اس حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرو، یہ مدینہ شریف کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہاں قبلہ کا رخ جو ہے مدینہ شریف کے لیے مغرب نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کی طرف منہ بھی کر سکتے ہو اور اس کی طرف پشت بھی کر سکتے ہو۔ دوسرا، اس حدیث پاک سے یہ تائید ہوتی ہے امام اعظم امام الائمہ فی الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھلے میدان میں انسان قضائے حاجت کرے یا کسی عمارت کے اندر آڑ کے پیچھے قضائے حاجت کرے، بہر صورت اسے قبلہ شریف کی طرف نہ منہ کرنا چاہیے نہ پشت کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب شام گئے تو شام میں جب انہوں نے بیت الخلاء کے اندر یعنی آڑ کے پیچھے جب دیکھا کہ ان کے بیت الخلاء جو ہے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں، تو آپ حالانکہ آڑ کے اندر تھے، عمارت کے اندر تھے، لیکن پھر بھی آپ قبلہ رخ سے منحرف ہو گئے، پھر گئے، اور پھر اس کے اوپر مستزاد یہ کہ وہ اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے تھے۔ لہذا ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کھلے میدان میں ہو یا عمارت میں ہو، بہر صورت قضائے حاجت کرتے وقت مسلمان کا چہرہ نہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے اور نہ اس کی پشت جو ہے وہ قبلے کی سمت ہونی چاہیے۔ لہذا اپنے مکانات تعمیر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فلیش یا قضائے حاجت کے لیے جو بھی چیز بنوائیں تو اس کا منہ نہ قبلے کی رخ ہو اور نہ پشت جو ہے وہ قبلے کی سمت میں آتی ہو، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اگر پرانے گھروں کے اندر لا علمی کی بنا پر کوئی ایسا فلش بنا ہوا ہے، ایسا بیت الخلاء بنا ہوا ہے کہ جس کا منہ یا پشت بیت اللہ شریف کی طرف ہوتی ہو، تو اس فلش کو جو ہے وہ یہاں استعمال نہ کرے یا پھر اس کو توڑ دینا چاہیے اور اسے نیا بنانا چاہیے۔ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت مسلمان کا چہرہ نہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو نہ پشت اس کی طرف ہو۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔